السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طارق جاوید، آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر 007 پر۔ جی آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وسیم شوکت سیفی صاحب کو، تو ان سے ہم پوچھیں گے شب برات کے موضوع کے بارے میں۔ تو جی میں ان سے پوچھوں گا، جی شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسول بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا، آپ نے مدعو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں اور بلائیاں عطا فرمائے۔ شب برات، برات نکلا ہے نجات سے۔ اس رات اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کو اس وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے۔ جی شب برات کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اکثر کیونکہ آج کا جو ماڈرن دور ہے اور ریسرچ کا دور ہے، ہمارے جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء اور نوجوان ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی دلیل سے بات کی جائے تو شب برات یہ وہ پاکیزہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ ہر حکمت کا فیصلہ اس رات پہ فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کی نص سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پاکیزہ گفتگو جو کتب احادیث میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات یعنی آج کی رات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھی، یعنی وہ مبارک حجرہ جو حضور کا گنبد خضرا ہے، حضور اس میں جلوہ گر تھے۔ تو فرماتی ہیں حضور میرے پہلو سے اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بڑے پیارے اور احسن انداز سے چلتے ہوئے جنت البقیع شریف کی طرف چلے گئے۔ وہ جنت البقیع کہ جس کی جگہ کو حضرت عثمان غنی نے خریدا، وہ جنت البقیع کہ جس میں دفن ہونے والوں کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ جنت البقیع میں گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مناجات کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی کہ میں نے جب حضور کے بلند ہاتھ ہوا میں دیکھے، حضور کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور کے بغلوں کی سفیدی جو تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، گویا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دعائیں کر رہے، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی خاص رات ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عرب کے اندر وہ قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جن کی بکریوں کی تعداد کو گننا مشکل تھا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سرکار یہ جانتے ہیں کہ اس قبیلے کی بکریاں کتنی ہیں، اور اگر بکری ایک بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کے بالوں کو گننا ناممکن ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ اے عائشہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی امت محمدیہ کی بخشش ہوگی۔ گویا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک اور حضور کی بصیرت اتنی ہے کہ حضور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی واقف ہیں، اور اپنے امتیوں کو بخشش کا جو ہے وہ پروانہ اور اعلان بھی فرما رہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اس حساب سے بخشش فرماتا ہے۔ شب برات کی رات کرنے والے کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے؟ دیکھیے میں نے اشارتاً بات آپ کو عرض کی ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا یہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور قبرستان میں ویسے بھی جانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور پھر اس رات اہتماماً جانا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ مقام بدر پر بھی تشریف لے کے جاتے، حضور مقام احد پر بھی تشریف لے کے جاتے، یعنی جہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ بھی جاتے۔ تو گویا سرکار کی عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ مومنین کی اور مسلمین کی قبرستان پہ جانا، ان کی قبروں پہ جانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ شب برات کی رات حضور کیونکہ قبرستان میں تشریف فرما تھے، تو گویا اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔
اخذ کی جا سکتی ہے کہ آج کی رات یعنی شب برات کی رات قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے، اور آج کی رات ایک نماز ہے جس کو 100 رکعت نماز کہا جاتا ہے، یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس کو صلاۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یعنی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا بندہ۔ جب 100 رکعت نماز پڑھے گا تو گویا وہ 1000 مرتبہ اس کی سورہ فاتحہ ہو جائے گی۔ فرماتے جو بندہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1000 مرتبہ یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین جل والا کی ذات اس کو خیر کثیر عطا فرمائے گی، اس کو برکتیں عطا فرمائے گی، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گی، اور اس کو صلاۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میں نے یہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس عمل کو دیکھا کہ جو شخص شب برات کی رات یہ صلاۃ الخیر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات جس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، وہ پاک ذات کے جس کے بارے میں جو ہے وہ بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اور بزرگ کہہ گئے کہ اللہ کی اگر ایک بھی کسی پر نظر رحمت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سارے بگڑے مقدر سوار دیتی ہے۔ تو جو بندہ حضرت حسن بصری فرماتے اس رات میں 100 رکعت نماز یعنی صلاۃ الخیر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا تو اللہ اس کی 70 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا، اور فرماتے سب سے ادنا حاجت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اعلیٰ اور بڑی حاجت ہے، لیکن حضرت حسن بصری کیا فرماتے سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اور جس بندہ مومن کو بخشش کا پروانہ مل جائے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے خوش نصیب بندہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جی اب ہم پوچھیں گے شب برات کا تحفہ کب ملا ہمیں؟ شب برات کا بڑا خوبصورت سوال آپ کا۔ شب برات کی رات کا تحفہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف برانڈز ہوتے ہیں اور مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ سال میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جب میں وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری سیل ہے جناب، آج ہمارے سیل کے دن ہے یا لوٹ سیل کا ہے، تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شب برات ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے لوٹ سیل کی رات ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر ظہور فرماتی ہے، اور اللہ کی ذات پکارتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ہے۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے کیا کہ ہے مجھ سے کوئی بخشش کا پروانہ لینے والا، میں اس کے سارے گناہ معاف کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق کے فراوانی کی دعا کرنے والا، میں اس کو رزق کثیر عطا فرماؤں، ہے مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا فرماؤں، ہے مجھ سے کوئی اپنی صحت مانگنے والا، میں اسے صحت عطا فرماؤں، ہے مجھ سے کوئی ایمان کی سلامتی مانگنے والا، میں اس کو ایمان کی سلامتی عطا فرماؤں۔ یہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یعنی اگلے دن صبح تک اللہ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر کے ایمان والوں کو یہ صدا دے دے کے کہتی ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، لیکن بدبخت اور ناخوش بندہ وہ ہے جو اس رات بھی محتاج رہتا ہے، جو اس رات بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نامراد رہتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے طلب نہیں کرتا۔ جی ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شب برات کی رات کو ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ جی حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے، وہ کیسے اللہ کی طرف سے دتکارے ہوئے لوگ ہیں کہ آج کی رات جب لوٹ سیل ہے اور ہر خاص و عام کو اللہ کی ذات تقسیم فرما رہی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، اس پر میں سمجھتا ہوں اگر ایک پورا پروگرام کیا جائے تو پھر بھی اس میں جو ہے وہ وقت کم ہو جائے، لیکن بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ، ان کے حج بہت ہوں گے، ان کے عمرہ بہت ہوں گے، ان کی نماز تہجد بہت ہوگی، لیکن وہ اپنے ہی قریبی لوگوں سے قطع تعلقی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس چیز کی تو ہر بندہ چاہت رکھتا ہے، عمر بھی بڑھ جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اور تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ گویا اس رات قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کرے، اس رات
کینہ پرور کی، بغض رکھنا، حسد کرنا کسی سے، اور یہ بیماری ہر خاص و عام میں الا ماشاء اللہ جو ہے وہ بدرجہ اولا پائی جا رہی ہے، اور دن بدن اللہ معاف کرے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اس کی اصرات بخشش نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی خدمت کے بارے میں اور والدین کے لیے دعا کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، فرمایا رب ارحم کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اسی طرح کرم اور اسی طرح بندہ پروری فرما جس طرح بچپن میں وہ مجھ پہ شفقت فرماتے رہے، میرے رب بنے رہے، مجھے پالتے رہے، تو بھی ان کا رب ہے، تو ان پر بڑھاپے پہ اپنا کرم عطا فرما۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہے، شراب پینے والا اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جب تم سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو آج کی رات کے توسل سے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جی ہم پوچھیں گے اب کہ شب برات کی رات کو عبادت کرنے کے بعد صبح روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ایمان والوں کی ماں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دین کا کچھ حصہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے فقیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں جتنے روزے، یعنی رمضان کے بعد حضور سب سے زیادہ روزے جو تھے وہ ماہ شعبان میں رکھتے، اور اس قدر کثرت کے ساتھ رکھتے کہ ماہ شعبان کے روزوں کو حضور رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ لیکن یہاں ایک میں بڑی لطیف سی بات عرض کروں گا کہ فقہا نے لکھا وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت اس قابل نہیں ہے، اگر میں شعبان کے روزے متواتر رکھتا رہوں گا تو مجھ سے فرض روزے جو رمضان کے ہیں وہ رہ جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ شعبان کے روزے نہ رکھے۔ کیوں کہ اگر شعبان کے روزے رکھے گا تو پھر رمضان کے روزے رہ جائیں گے۔ اس بندے کو اگر اپنی صحت کا پتہ ہے کہ میری صحت بگڑ جائے گی یا میری صحت خراب ہو جائے گی، تو لہٰذا شعبان کے روزوں کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے وہ ماہ شعبان کے روزوں کو عطا فرمائی۔ جی اب میں اجازت چاہوں گا، ماشاءاللہ بڑی ہی مستند گفتگو کی شب برات کے بارے میں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے دوستوں زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں اور اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ زیادہ سے زیادہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔